बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान गुल अहमद फारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, उस वक्त मैं खड़ा हूँ गवर्नमेंट सेंट्रल मार्ट हाई स्कूल के स्टेडियम में। ये पहले उनका फुटबॉल ग्राउंड था, फिर उस बाद में परेड ग्राउंड था। अब एक गैर मुल्की इदारे ने उसको बेहतरीन किस्म का स्टेडियम बना दिया। नाज़रीन, यहाँ पे पहली बार वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें जो 40 साल से ऊपर उम्र के खिलाड़ी हैं वो इसे ले रहे हैं, और उसमें से ये कि उनका जज्बा भी देखने की है। तो हम कोशिश करेंगे कि उन खिलाड़ियों से भी बात करें ताकि उनको इस किस्म की अपॉर्चुनिटी आया मिलती है नहीं मिलती, और उसका इस टूर्नामेंट का बुनियादी मकसद क्या है। हमारे साथ रहिए। तकरीबन थैंक यू फारूकी साहब, आपका बहुत बहुत मेहरबानी। मैं तकरीबन फॉर द लास्ट ऑफ ब्लड के फीचर मैंने आपको बताया ना, अब पूरे पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो सिर्फ चित्राल में है, सिर्फ चित्राल में। उसका सबूत ये है कि चित्राल से 4 नेशनल प्लेयर्स हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर 4 प्लेयर नेशनल प्लेयर हैं तो मुझे दिखा दे। अच्छा, जितनी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स बेस्ड एजुकेशन रिजर्व सीट हैं वो उस पर सारे तकरीबन 90% जो है चित्राल के लड़के हैं। अब जितने डिपार्टमेंट देखें चित्राल के प्लेयर्स खेल रहे हैं। आर्मी के हर यूनिट में हमारे 6 खिलाड़ी खेलते हैं। तो ये ज़ाहिर बात है कि इस पर हमारे, लेकिन इसके बावजूद कि हमारे पास ग्राउंड भी नहीं है, एक्टिविटीज़ नहीं है, फंड नहीं है, ये जो नेचुरल एक टैलेंट है वो सिर्फ चित्राल के अंदर है। ठीक है ना जी। तो इस हवाले से आप सरकार से क्या मुतालबा करेंगे? सरकार से हमारा मुतालबा ये कि हमें सबसे पहले हमें स्पेस मिलना चाहिए। हमें लीज पे ग्राउंड देके दें। अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 5 साल में बनाएंगे तो हमारे जो आज के अंडर 14 के हैं वो तो एवरेज हो जाएंगे ना, वो 5 साल बाद। हमें लीज पे 2-3 ग्राउंड टाउन के अंदर दे दें। एक ग्राउंड द्रोश में हमें दे दें, एक ग्राउंड ओयन में हमें दे दें, एक ग्राउंड गर्म चश्मे में हमें दे दें, एक ग्राउंड बुन में हमें दे दें। लीज पे हमें जगह लेके दे, बनाएंगे हम खुद डेवलप करेंगे उसको। तो ये हमें लीज पे शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ये है कि हमें लीज पे जगह दे दें, हम उस पर आप खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी हमारी होगी। ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म में आप स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पे एक बात कर लें, सैयदाबाद स्टेडियम को बना लें, गहली स्टेडियम बुनी है उसको बना लें, तो हम इस पर खेलेंगे। तो नौजवान नस्ल को खेल कूद के वाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं यही कहता हूँ कि भाई खेल कूद के साथ, लेकिन प्रायोरिटी हमारी एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन एजुकेशन के साथ जब तक मेंटल हेल्थ आपका नहीं होगा, ठीक है ना, आप सही स्टूडेंट भी नहीं बन सकते, आप सही तरह पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों लाजिम मलज़ूम चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं चाहिए, दोनों एक साथ होने चाहिए। अगर मैं मेंटली फिट होगा, फिज़िकली फिट होगा, तो एक बेहतरीन तालिब इल्म भी होगा, एक बेहतरीन माशरे का फ़र्द भी होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फोकस आप 2 चीज़ों पे कर ले, अपने एजुकेशन पे और साथ साथ अपने स्पोर्ट्स पे एजुकेशन कर ले। प्रोफेशनल खिलाड़ी बनने की कोशिश करें और डेली प्रैक्टिस करें। ठीक है ना। और चीज़ को एक मिशन के तौर पर ले लेंगे तो इंशाल्लाह अभी स्पोर्ट्स जो इंडस्ट्री बन चुका है उस पर भी आप एक डिसेंट लाइफ गुजार सकते हैं। हमने दूसरा डिप्टी कमिश्नर वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ किया है। इस टूर्नामेंट में हमारे साथ 10 टीमों ने हिस्सा लिए है, और इस टूर्नामेंट में गर्म चश्मे से लेकर ब्रोस तक हमारे साथ बुज़ुर्ग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया इस टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट का मकसद ये है कि जितनी बुज़ुर्ग खिलाड़ी हैं वो दिमागी और जिस्मानी फिट रहें, और खेल कूद की वजह से ये सारे खिलाड़ी तंदुरुस्त रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल हफीज़ ख़ान है, और बचपन से फ़ुटबॉल खेलने का शौक़ है, खेलते आ रहे हैं। अभी चित्राल वेटरन में भी, और अभी अपने जो विलेज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वेटरन फुटबॉल जो है ये चित्राल में एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। कोई 3 साल पहले सरपरस्त हैं चित्राल फुटबॉल एसोसिएशन के अलहाज हुसैन अहमद साहब, तो उसने ये इनिशिएटिव लिया था कि जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं जो फ़ुटबॉल से किनारा कश हो चुके हैं उनको दोबारा खेल के मैदान में लाया जाए। तो ये एक कामयाब एफ़र्ट थी उनकी, तो उनकी वजह से हम खेल रहे हैं। और चित्राल में 4 सालों से वेटरन टूर्नामेंट मुनक़िद हो रहा है, और ये भी आज जो है आप ख़ुद यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं इसको कवरेज देने के लिए। तो आज भी टूर्नामेंट का पहला दिन था, तो हमारी टीम आज जीती है। तो हम इस हवाले से DFA के भी और स्पेशली इस इवेंट को कामयाबी से मुनक़िद करने के लिए हमारे नौजवान DSO मीर ज़मान साहब है उसके ज़्यादा शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने एक बेहतरीन टूर्नामेंट जो वेटरन्स के लिए मुनक़िद करवाया, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आगे भी वो इस सिलसिले को जारी रखेंगे। अच्छा, आजकल जो नौजवान है वो बदकिस्मती से सारा दिन मोबाइल में ये फेसबुक को वीडियो यूट्यूब इस पे लगे। हमारे खेल के मैदान आहिस्ता आहिस्ता वीरान हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं, बिल्कुल बीमारियाँ फैल रही है, बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे?
فاروقی صاحب ایک بہترین ایشو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں ایک ماہر تعلیم ہیں, ان کی ایک بات میں کوٹ کروں گا, پیاجے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بچے انہی کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں جو ان کی زندگی میں کوئی اہمیت رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نوجوانوں کو اس طرح کی ہیلتھی سرگرمیاں ان کے لیے کثرت سے اس طرح کی ہیلتھی سرگرمیوں کا انعقاد فریکوینٹلی ہو اگر, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ آئیں گے کھیل کے میدانوں میں. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ تمام نوجوان کھیلوں سے دور ہے. الحمدللہ نوجوان کھیلوں میں بھی ہیں اور ایجوکیشن پڑھ بھی رہے ہیں, لیکن جس چیز کی ایشو کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو میں سمجھوں گا کہ اگر ان کے لیے ہیلتھی سرگرمیاں جو ہمارے لیے ویٹرن کے لیے جس کو ہمارے ڈی ایس او صاحب نے منعقد کیا, ان کے لیے بھی اگر اس طرح کی سرگرمیاں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس مسئلے سے نکل آئیں گے جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے. تو اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے ان کو؟ تو میں پیغام دوں گا جو ہمارے جن سکولوں میں پڑھتے ہیں تو وہ جو سکول مینجمنٹ ہے, اساتذہ ہے, وہ ان کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ کام کریں, ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کریں, پیرنٹس بھی انوالو ہو. اگر مختصراً یہ کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ مل کے نوجوانوں کے, لیکن اتنے زیادہ بھی نہ ہو کہ ان کی ایجوکیشن کو افیکٹ کرے, لیکن اتنی ہو کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کے لیے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے لیے اس قسم کی سرگرمیوں کا انعقاد کرے, ان کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو مانیٹر کرے اور خیر کے کاموں میں ان کو زیادہ انوالو کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں پاکستان میں جو 62% ہماری یوتھ ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریاست کے لیے ایسٹ ہوں گے اور ریاست کے لیے وہ اپنا بہترین رول پلے کریں گے. ایک اسپورٹس مین اور ایک لے مین کی مینٹلی اور فزیکلی فٹنس ہیلتھ میں کیا فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک اسپورٹس مین اگر ایک نوجوان وہ ریگولرلی اپنے فٹنس میں کام کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو جو ہے فٹ رکھ رہا ہے, اس کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی صحت اچھی رہے گی, اس کی جو فٹنس ہے وہ برقرار رہے گی. اور انسپائٹ کے جو لوگ کھیلوں سے دور رہتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسپورٹ ضروری ہے لوگوں کو ان کو فٹ رکھنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اپنی ٹیم کی طرف سے فاروق صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں, شکریہ ادا کروں کہ آپ نے آج ہمارا یہ انٹرویو لے رہے ہیں. یہ ویٹرن کے جو میچز یہاں پہ کھیلے جاتے ہیں, فاروق صاحب ہم تو کئی عرصے سے یہ میچز ہم کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, تو ہم اس کے شکر گزار ہیں. چترال کے جم اسپورٹس کے جو انتظامیہ ذمہ دار لوگ جو ہیں, ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے سالانہ ویٹرن کے حوالے سے اور مختلف یہ اس طرح کے کھیلوں کا انعقاد کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اس کے لیے ہم اس کے بہت مشکور ہیں. اور یہ میچز جو ہے یہ کافی کئی عرصے سے چلے آ رہے ہیں, تو اس میں چترال میں یہ جو میچز کھیلے جاتے ہیں تو اس میں لوگوں کے لیے, چترالی عوام کے لیے اور خاص کر سپورٹس میں کے لیے کھلاڑیوں کے لیے بہت ہی انتہائی خوش آئین بات ہے. اس کے لیے ہم بہت سے شکر گزار ہیں ان کے, اور ہم یہ کھیلنے کا موقع ملتا ہے وہ ہم کھیلتے ہیں. اور ہمارے کھلاڑیوں خاص کر علاقائی کوکتے جو ٹیم آج ہماری ٹیم جو کھیلی ہے, تو اس کے لیے ہم ٹیموں کا اور دوسرے ہماری ٹیموں کا تہہ دل سے مشکور ہیں, اور ہم یہ اس طرح کے کھیل یہاں پہ کھیلے جاتے ہیں. فاروق صاحب بات یہ ہے نا کہ انفیکٹ یہ تو اس میں نوجوان ظاہر ہے یہاں کے چترال کے جو نوجوان کھلاڑی ہیں اسپورٹس کے بڑے مداح ہیں, شوقین ہیں. یہاں میں بہت سارے کھلاڑی ایسے ہیں جو فٹ بال کے پلیئر ہوتے ہیں اور سالانہ اس کے حساب سے کھیلتے آ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے چترال کے جو اسپورٹس مین جو ہیں, خاص کر جو انتظامیہ یہاں کے جو ٹورنامنٹ اس طرح کے منعقد کرواتے ہیں, تو اس میں یہ جو ایج جدید جو لوگ ہیں ان کی بھی یہاں پہ بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی یہاں پہ اس طرح کے ٹورنامنٹ منعقد کرتے ہیں. تو اس میں یہ اوور جو ایج ہیں بوڑھے لوگ جو ہیں ان کی بھی بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے بھی یہ ٹورنامنٹ منعقد پر ہم ان کی بھی بہت شکر گزار ہیں. اور اس سے یہ ویٹرن کے بھی جو ٹورنامنٹ یہاں پہ پہلے بھی منعقد چلے آ رہے ہیں, منعقد ہو رہے ہیں. تو اس طرح آج بھی یہ جو ٹورنامنٹ کھیلے جاتے ہیں اس میں بہت زیادہ بوڑھے لوگوں کی توجہ دی جاتی ہے, تاکہ یہ لوگ بھی یہ چترال کے جو سپورٹس ہیں اس جو اسپرٹ سے کھلاڑیوں میں یہ جو اس میں اضافہ ہوں, ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوں. جی ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر حیثیت سے میں یہ ہمارا یہ ویژن ہے کہ ہم بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی ترجیح دیں کہ یہ کھیل کود میں مصروف رہیں, کھیل کود کی وجہ سے یہ تندرست رہیں.
السلام علیکم. میرا نام محمد فہیم ہے. میں کافی عرصے سے فٹ بال سے منسلک ہوں. یہاں پہ ڈی ایس او صاحب چترال اور امیر زمان صاحب کا ہم بہت مشکور ہیں جنہوں نے خوبصورت ایونٹ یہاں پہ منعقد کیا. اس کے ساتھ ہی یہ حال ہی میں انہوں نے اپر چترال میں اور ساتھ ساتھ لوور چترال میں بھی بہت سے کھیلوں کو وہ فروغ دے رہے ہیں, اور یہ اس سے پہلے اس طرح ایونٹ نہیں ہو رہے تھے. یہ انشاءاللہ ابھی شروع ہیں. تو فٹسال کا ایونٹ بھی انہوں نے آرگنائز کیا ہوا ہے. تو حال ہی میں رمضان نائٹ میں انہوں نے ایک ایونٹ کرایا تھا ڈی سی فٹسال ینگسٹرز کے لیے. تو میرے خیال میں ڈی ایس او صاحب کا یہ ہم بہت زیادہ مشکور ہیں کہ وہ اس طرح خوبصورت ایونٹ کرا رہے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آگے بھی اسی طرح ایونٹ کراتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انور اکبر خان میرا نام ہے, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ چترال لوور آپ سے مخاطب ہوں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اس طرح ہے کہ ضلعی حکومت ڈپٹی کمشنر جناب انور الحق صاحب کی قیادت میں ضلع میں کھیلوں کے فروغ کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے. اور ضلعی انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ یہاں کے نوجوان صحت مندانہ کھیلوں میں حصہ لیں اور کھیلوں کے پروان کو آگے بڑھائیں. اور اس میں انشاءاللہ العزیز ضلعی انتظامیہ کھلاڑیوں کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی. اس طرح ہے کہ نوجوان نسل کو اگر صحت مندانہ کھیلوں میں انوالو کیا جائے اور ان کے لیے سہولتیں فراہم کی جائے تو انشاءاللہ العزیز وہ پھر ان کا رجحان صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف آئے گا اور یہ ایک اچھا ہوگا. اور اس میں حکومت کی بھی یہی بھرپور کوشش ہے کہ نوجوان نسل کو اس طرف راغب کیا جائے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو 40 سال سے زیادہ عمر کے کھلاڑی تھے اس میں ایک ایسے کھلاڑی بھی تھا جو چترال اسکواڈ سے ایک دفعہ ریٹائر ہو گیا. اس کو دوبارہ نوکری مل گئی کیونکہ فٹ بال میں بہترین کھلاڑی تھا. وہ پھر 60 سال میں ریٹائر ہو گیا. ابھی وہ پھر بھی اس کا جو جنون ہے, جو شوق ہے, وہ ابھی تک زندہ ہے. کہتے کہ انسان کا جب دل جوان ہو تو وہ بوڑھا کبھی نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس بھی ایسا مثال مل گیا کہ ایک 60 سال سے زیادہ عمر کا جو ضعیف العمر شخص ہے مگر بہترین کھلاڑی ہے, اور ہم نے ان سے بات چیت کر لی. چونکہ وہ بندہ ناخواندہ تھا, وہ اردو میں بات نہیں کر سکتا, تو اس کی جو ترجمانی کرتا تھا وہ ایک دوسرا بندہ کرتا تھا, اردو میں بات کر سکتا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ضعیف العمر شخص ہے, کھلاڑی ہے, تو یہ چونکہ چترال اسکواڈ میں رہا ہے, وہ وہاں سے پینشن ہو گیا, ریٹائرمنٹ لے لیا. اس کے بعد پھر فٹ بال کی وجہ سے اس کو دوبارہ نوکری مل گئی, اور پھر ابھی وہاں سے پھر 60 سال پہ ریٹائر ہو گیا. ابھی وہ کھیل رہے ہیں. ہم نے جب ان سے بات کر لی تو ان کا کہنا تھا کہ عام طور پر نوجوان لڑکوں کو, کھلاڑیوں کو مواقع تو ملتے ہیں, وہ کھیلتے ہیں, مگر جو ہم جیسے بوڑھے ضعیف العمر لوگ ہیں, جو ویٹرن ٹیم ہے, ان کو بہت کم مواقع ملتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسے جو بزرگ لوگ ہیں جن کا عمر 40 سال سے زیادہ ہو, ان کو بھی ایسے مواقع مطلب ہے کہ ملنے چاہیے تاکہ وہ بھی کھیل کود میں اپنا جو ہے خود کو انگیج رکھے, ایکسرسائز کرے, ورزش کرے اور صحت مند رہے. کیونکہ جن قوموں کی کھیل کے میدان خالی ہوتے ہیں ان کے اسپتال مریضوں سے بھرے ہوتے ہیں. تو ان بزرگوں کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ ہمارے لیے بھی حکومت ایسا کوئی اقدام کرے, یہاں پہ کوئی ایسا پبلک اسٹیڈیم بنائے, کیونکہ بدقسمتی سے چترال میں فی الحال کوئی ایسا پبلک اسٹیڈیم نہیں ہے. سید آباد میں ایک زیر تعمیر تھا, مگر یہاں پہ ایک قطرہ پانی نہیں آ رہے. لوگ جو جاتے ہیں تو ایک قطرہ پانی کے لیے ترستے ہیں, جگہ بھی مطلب ہے کہ دور ہے. تو یہاں پہ جو اسٹیڈیم ہے یہ گورنمنٹ سینٹرل ماڈل ہائی اسکول کا ہے, یہ سرکار کا ہے, اسکول کے اسٹیڈیم ہے, مگر پھر ان کی مہربانی ہے کہ وہ یہاں پہ ان کو اجازت دیتے ہیں. مگر جب اسکول کے بچے خود کھیلتے ہیں تو پھر اس میں دوسرے کھلاڑی نہیں کھیل سکتے. تو ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بزرگوں کے لیے بھی اس قسم کا اسٹیڈیم کا بندوبست کرے تاکہ ان کو بھی کھیل کا موقع مل سکے. آپ کا میزبان گل احمد فاروق سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.